اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی تو عشق و جنوں میرا از قلم انیلا کنول، ایپیسوڈ نمبر 3۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی مجھے آپ سے نوٹس لینے تھے بزنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اصل بات بتائی، لیکن اس کا کیا کرنا، آپ تو سوشل ڈپارٹمنٹ سے ہو نا؟ فہد نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیکن کچھ سینئرز ہیں، انہوں نے کہا آپ سے نوٹس لا دوں، نہیں تو کلاس نہیں لینا۔ حور نے کہا اوکے، ریگنگ جو دوسروں کی ریگنگ کرتی ہے وہ خود آج قابو آ گئی ہے۔ فہد نے ہنس کر کہا جی نہیں، میں تو معصوم ہوں۔ حور نے معصوم بن کر کہا ہاں ہاں ہاں، اوکے چلیں پھر ہم آج آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بھی چکر لگا ہی لیتے ہیں، فہد نے مسکرا کر کہا۔ اور حور کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، کیونکہ بقول ان کے کوئی بھی نوٹس لانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور وہ تو پورا کا پورا بندہ لے کر جا رہی تھی۔ فہد نے اپنے دوستوں کو کچھ اشارہ کر کے حور کے ساتھ چل پڑا، جو کہ منہ کھول کر فہد کو لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کر شوق میں تھے۔ ماما پاپا پلیز پلیز، ماما پاپا پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، ماما ماما ماما، فہد نے اپنے ماما پاپا کو آواز دی۔ حور کی فہد کی آواز سے نیند اڑ گئی۔ فہد بس بس کچھ نہیں ہوا، بس ریلیکس، حور نے فہد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ فہد بچوں کی طرح ڈر کے مارے سکڑ گیا تھا، شاید خواب میں اپنے ماما پاپا کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ اکثر وہ خواب میں ڈر جاتا تھا، اور بھی جان کو لگتا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو یہ ڈر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ اب حور کے دلاسے سے وہ تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ حور نے فہد کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے ایک ایک نقش جذب کرنا وہ چاہتی ہو۔ دن کے وقت ہوش میں آ کر مجھے اپنے اتنا پاس دیکھ لے تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کر دے، اور اب دیکھو کتنا معصوم، نہ کوئی نفرت نہ کوئی کچھ۔ حور نے پیار سے فہد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسی لمحے فہد نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فہد کی اس حرکت پر حور کی سانس وہیں تھم گئی، لیکن فہد اس بات سے انجان تھا کہ وہ جس کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اب اس کی قربت کی تلاش میں تھا، لیکن مقابل بھی حور تھی جس کی تربیت میں شروع سے ہی لچک تھی۔ اس کو مریم بیگم نے سکھایا تھا کہ معاف کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، اور اس بات کو حور نے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا۔ سب نفرت کو بھول کر فہد کا سر اپنی حور نے اپنی گود میں رکھا اور پیار سے ایک بوسہ فہد کے ماتھے پر دیا۔ مائی ڈریم بوائے، ہلکی سی سرگوشی میں حور نے فہد کو دیکھ کر کہا، جبکہ فہد سب باتوں سے انجان حور کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سویا ہوا تھا۔ صبح جیسے ہی فہد کی آنکھ کھلی، فہد کا سر حور کی گود میں تھا اور حور فہد کے بازو کے ساتھ سر رکھے مزے سے سو رہی تھی۔ حور کو خود کے اتنے قریب دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو وہ ماضی میں چلا گیا، پھر سے وہی فہد بن گیا جو حور کی ایک ایک مسکراہٹ پر مرتا تھا، جان دیتا تھا، حور کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ فہد نے حور کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سوتے ہوئے بالکل چھوٹی سی اور نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس پل فہد کو اپنی ساری حرکتوں پر بہت افسوس ہوا۔ شاید یہ حور کی قربت ہی تھی کہ فہد کے دل میں حور کے لیے جذبات جاگ رہے تھے۔ وہ پہلے والا فہد بن رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے حور کے ساتھ، کتنی معصوم ہے یہ، اور میں اس سے اس کی معصومیت نہیں چھین سکتا۔ ہاں میں اس کو اس کا حق دوں گا، فہد نے دل میں سوچا، اور اسی سوچ کے زیر اثر فہد حور کے چہرے پر جھکا تاکہ قریب سے حور کی خوشبو خود میں بسا سکے، مگر ابھی حور کے چہرے پر جھک ہی رہا تھا کہ یکدم فہد کو سب کچھ یاد آنے لگا۔ ایک ایک پل کیسے اس نے محرومی میں گزارا، اور جلدی سے بیڈ سے اتر گیا۔ بیڈ کے شور سے حور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کب اٹھے؟ حور نے پوچھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملے میں بولنے کا حق ابھی میں نے کسی کو نہیں دیا، فہد نے سخت لہجے میں کہا، اور اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو روم سے دفع ہو جاؤ پلیز، مجھے کام کرنا ہے کچھ، اور صبح صبح میرا موڈ نہیں کہ تمہاری وجہ سے سارا دن خراب کر دوں، فہد نے ناگواری سے کہا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی سخت قول اپنے اوپر چڑھا لیا، اور حور خاموشی سے اٹھ کر روم سے باہر چلی گئی۔
تاکہ تہجد ادا کر سکے، جبکہ فہد خود کو سنبھالنے لگ گیا۔ اتنی تیز تو ہو تم، پھر ایسے گروپ میں کیسے پھنس گئی؟ سمجھ نہیں آ رہی، فہد نے حور کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ فہد کے ایسے سوال پر حور نے گھور کر دیکھا۔ آپ کو میں تیز لگتی ہوں؟ ڈائریکٹ مطلب کیا ہے آپ کا؟ حور نے کڑے تہور سے پوچھا۔ نہیں، آپ تو سمارٹ ہیں، تیز تو نہیں ہیں، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ آپ کو اللہ پوچھے، حور پیر پٹکتی آگے چل دی۔ ہا ہا ہا، ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھی۔ فہد ہنستے ہوئے تیز تیز چلتے حور تک آیا۔ جی بہت اچھے سے جانتی ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، اتنی بچی نہیں ہوں، حور نے ناک چڑھا کر کہا۔ اوکے دادی اماں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، فہد نے مسکرا کر کہا، جبکہ حور خود کو دادی کہنے پر تلملا گئی۔ ہاں جی فرمائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا، کوئی کام ہے؟ فہد سینئر گروپ کے پاس آ کر روب دار لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، آپ اتنی اونچی ہستی ہیں اور ہماری مجال جو ہم آپ کو تنگ کریں، گروپ لیڈر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو ہم کام کی بات کریں، فہد نے ضبط سے کہا۔ ارے دیکھو تو ہمارے ڈریم بوائے کو غصہ آ رہا ہے، گروپ کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اصل میں فہد پوری یونی میں ڈریم بوائے کے نام سے مشہور تھا، ایک تو اس کی پرسنالٹی اور اوپر سے اس کا لیا دیا لہجہ سب کے سامنے اسے معتبر بناتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شایان گروپ کا لیڈر فہد سے جلتا تھا اور اسی لیے کافی دفعہ فہد سے بحث بھی ہو جاتی تھی، اور پھر شایان جب بھی کسی کی ریگنگ کرتا تو ان کو یہی ٹاسک دیتا کہ وہ فہد سے نوٹس لے کر آئیں، کیونکہ فہد اپنے نوٹس خود تیار کیا کرتا تھا۔ کافی دفعہ فہد نے اپنے نوٹس دے بھی دیے تھے بچوں کو، مگر وہی نوٹس دوسرے بچوں کے پاس دیکھنے کو ملتے اور پھر پتہ چلتا کہ شایان نے اس کے نوٹس سب میں دے دیے۔ اسی طرح شایان اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا اور اب فہد اپنے نوٹس اب کسی کو بھی نہیں دیتا تھا، لیکن یہاں حور تھی اس لیے فہد کو خود ہی آنا پڑا۔ ویسے فہد صاحب، سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیسے آ گئے ہمارے غریب خانے پر؟ شایان نے پوچھا۔ فضول بکواس سننے کا میرا موڈ نہیں ہے اور میں لاسٹ ٹائم وارننگ دے رہا ہوں، ایسی فضولیات اور اوچھی حرکتیں بند کر دو ورنہ میں کوئی نہ کوئی سٹیپ لے لوں گا، اور تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، فہد نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ او بھائی، میں تو ڈر گیا، جاؤ اور جا کر کام کرو اپنا، بڑے آئے تم، بہت دیکھے ہیں تم جیسے۔ شایان نے طنز کیا۔ فہد نے خود پر کنٹرول کیا جبکہ حور سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو حور، میں تمہیں کلاس تک چھوڑ دوں، فہد نے حور کو مخاطب کیا۔ جی حور ہوش میں آئی۔ فہد اور حور جانے لگے تھے کہ شایان سامنے آ گیا۔ او ہیرو، تم جاؤ، تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر اس لڑکی کو ادھر ہی چھوڑ کر جاؤ۔ شایان نے حور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فہد نے جب دیکھا کہ شایان نے حور کا ہاتھ پکڑا تو یہ دیکھتے ہی فہد کا خود پر قابو کرنا مشکل ہو گیا اور حور کا تو سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یو باسٹرڈ، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر، غصے سے بولتے ہوئے فہد نے شایان کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ شایان کے ناک سے خون نکل آیا، جبکہ شایان کے ساتھی شایان کو مار کھاتا دیکھ کر بھاگ گئے۔ سب کو علم تھا کہ فہد غصے کا تیز ہے، مگر آج وہ اس کا عملی نمونہ دیکھ رہے تھے۔ فہد نے ایک دو اور زوردار مکے اس کو دے مارے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کافی بچے اکٹھے ہو گئے۔ فہد پلیز یہاں سے چلیں، ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی، حور نے ڈرتے ہوئے فہد سے کہا۔ حور کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر فہد نے شایان کو دور پھینکا۔ فہد، میں نے کہا نا آپ سے، یہاں سے پلیز چلیں یہاں سے، حور نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ فہد کا غصہ وہیں ختم ہو گیا۔ عجیب سا احساس پیدا ہوا، نہ جانے وہ کیوں ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا تھا، جبکہ شایان کو فہد کی آنکھوں میں حور کے لیے جنونیت نظر آ گئی اور وہ فہد کی کمزوری سے بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ فہد کے کمرے سے نکل کر حور نے تہجد ادا کی اور پھر سین میں بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا،
حور اتنی جلدی اٹھ گئی؟ بی جان تہجد پڑھ کر اٹھی تھی کہ حور کو باہر صحن میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ جی بی جان، وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا باہر بیٹھ جاؤں، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ حور نے مسکرا کر بی جان کو دیکھا۔ جوان جہان ہو ابھی، اور ایسی باتیں بیٹا، زندگی کے ہر پل کو جینا سیکھو۔ بی جان نے حور کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی بی جان، لیکن جب زندگی کا کوئی مقصد نظر نہ آئے تو زندگی بس گزارا ہوتی ہے، اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ حور نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کتنی دفعہ کہا ہے ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو۔ چلو اٹھو، آؤ میرے روم میں، بی جان نے ڈپٹ کر کہا، اور پھر حور بی جان کی پیروی کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ فہد نے حور سے پوچھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے ہو مجھے۔ حور نے فہد کو پریشان نظروں سے دیکھا۔ نہیں تو آئی ایم آل رائٹ۔ فہد نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تو اتنا غصہ دکھانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر لگ جاتی تو؟ میں تو گئی تھی نا جیل میں، حور نے منہ پھلا کر کہا۔ ہیں؟ کیوں بھائی، تم نے کیوں جیل جانا؟ فہد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے سیدھی سی بات ہے، آپ میری وجہ سے لڑے، اگر آپ کو کوئی زیادہ چوٹ لگ جاتی تو آپ ہاسپٹل چلے جاتے، پھر وہاں پولیس کیس بن جاتا، پھر پولیس کیس بنتا تو پوچھ گچھ ہوتی، پھر وہ مجھے پکڑ لیتے، تو اس طرح میں نے تو جانا تھا نا جیل۔ حور نے سانس لیے بغیر فہد کو وجہ بتائی۔ حور کی بات پر فہد ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اف کیا بات ہے یار، آئی ایم ٹوٹلی امپریسڈ، فہد نے کہکے لگا کر کہا۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ حور نے معصوم شکل بنا کر پوچھا۔ نہیں نہیں، آپ بھلا کچھ غلط بول سکتی ہو ہی نہیں سکتا، فہد نے ہنسی پر قابو پا کر کہا۔ تو پھر آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ حور نے پوچھا۔ اصل میں مجھے حیرانی ہو رہی ہے، فہد نے کہا۔ کس بات کی حیرانی؟ حور نے پوچھا۔ یہی کہ اتنا زیادہ تم سوچ کیسے لیتی ہو؟ فہد ایک دفعہ پھر سے ہنسنے لگ گیا۔ فہد کی بات کو سمجھ کر حور برا سا منہ بنایا، جبکہ فہد کے تو مانو دانت ہی اندر نہیں ہو رہے تھے۔ بی جان، ایک بات پوچھوں؟ حور نے بی جان کی گود میں سر رکھے پوچھا۔ ضرور بیٹا، میں نے تم میں اور فہد میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی بھی بات ہو تم کھل کر مجھ سے کہہ سکتی ہو، بی جان نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فہد ایسے کیوں ہیں؟ جہاں تک میں جانتی ہوں ان کو تو وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، بہت معصوم ہیں، تو اتنی نفرت کیسے کر لیتے ہیں؟ حور نے آنسو روک کر کہا۔ حور کی بات پر بی جان نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹا کچھ چیزیں مختلف پہلو رکھتی ہیں، فہد کے بھی کئی روپ ہیں، جیسے کہ میرے سامنے کچھ، تمہارے سامنے کچھ، اور بند کمرے میں کچھ، بی جان نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حور نے رات والا واقعہ یاد کیا جب فہد ایک الگ روپ میں تھا، معصوم اور ڈرا ہوا بچہ جو ایک بہت بڑی بھیڑ میں اکیلا ہو۔ فہد تو بہت شرارتی بچہ تھا، سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب اس کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہوئی تب سے چپ ہو گیا ہے، ہنسی تو چھن گئی تھی، بہت کچھ کیا میں نے کہ پھر سے واپس زندگی کی جانب آ جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، بی جان نے پرانا وقت یاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک فہد کے چہرے پر رونق آ گئی، بہت خوش رہنے لگا، اور فہد کو دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی، بس یہی ایک دعا کرتی تھی کہ اب اور کوئی غم نہ ملے میرے بچے کو، اور ان کی خوشیاں ہمیشہ ایسے ہی رہیں، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر بی جان ابھی کچھ کہتی ہیں کہ فہد کی آواز آ گئی۔ بی جان، آپ جاگ رہی ہیں؟ فہد نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا، اور حور کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ ہاں بس حور آ گئی تھی تو نیند نہیں آئی، بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ معمول تھا فہد کا کہ روز صبح سویرے نماز ادا کرنے سے پہلے بی جان سے ایک بوسہ لے کر جاتا، جبکہ فہد کو آتے دیکھ کر حور نے فہد کے لیے جگہ خالی کر دی، اور اب حور کو تپانے کے لیے فہد جان بوجھ کر بی جان کی گود میں لیٹ گیا۔
بی جان آپ نے آرام کیا؟ آپ آرام کیا کریں بی جان، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ فہد نے بی جان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اب اتنی عمر ہو گئی ہے، بیمار ہونا تو بنتا بھی ہے، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ بی جان، کچھ دن کے لیے مجھے اسلام آباد جانا ہے تو آپ سے اجازت چاہیے، فہد نے کہا۔ جبکہ فہد کے جانے کا سن کر حور کا دل اداس ہو گیا۔ بے شک وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں ساتھ ہونے سے ہی حور کو سکون مل جاتا تھا۔ کتنے دن کے لیے؟ بی جان نے پوچھا اور ساتھ ہی حور کو دیکھا جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ تو لگ جائے گا، فہد نے حور کی طرف ایک نظر دیکھ کر کہا۔ شاید وہ حور کے تاثرات دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ نہیں اندازہ لگا پایا کیونکہ حور کا منہ دوسری طرف تھا۔ تو ٹھیک ہے جاؤ پھر، لیکن حور کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، بی جان نے کہا۔ بی جان کیسی باتیں کرتی ہیں، کام کرنے جا رہا ہوں، گھومنے نہیں، فہد نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، حور کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، بی جان نے اٹل انداز میں کہا۔ نہیں بی جان، وہ کام سے جا رہے ہیں، میں ایسے میں ساتھ میرا جانا اچھا نہیں لگتا، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ اور آپ گھر اکیلی رہیں گی، حور نے جلدی سے کہا۔ لیکن بیٹا، بی جان بولی۔ لیکن کچھ بھی نہیں بی جان، اب آپ ضد نہیں کریں گی، حور نے کہا۔ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، بی جان مسکرا کر حور کو دیکھا، جبکہ فہد دل ہی دل میں حور کی باتوں کو ڈرامہ سمجھ کر داد دے رہا تھا۔ حور کی بری سی شکل دیکھ کر فہد کو ترس آ گیا۔ اچھا بابا نہیں ہنستا، اب خوش؟ فہد نے ہنسی دبا کر کہا۔ نہیں، ایک شرط پر مانوں گی، حور نے کہا۔ آپ کی شرط سر آنکھوں پر، فہد نے جھک کر حور کی شہد آنکھوں میں جھانکا اور بس آنکھوں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ کچھ تو تھا جو فہد جیسا خاموش بندہ آج اتنا کھل کر ہنس رہا تھا۔ ہنسنا تو جیسے وہ بھول گیا تھا جب سے اس کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اب زندگی پھر سے شاید اس کا امتحان لینے آ رہی تھی، یا پھر اس کے حصے کی خوشیاں۔ حور کو فہد کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ کچھ پل یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے میں گزر گئے۔ فہد کا آج پہلی بار دل دھڑکا تھا اور حور کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا، لیکن دل بغاوت پر بھی اتر رہا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں، پتہ ہے کیوں؟ حور نے بے اختیاری میں کہا۔ کیوں؟ فہد نے تو جیسے آج بس حور کو پورے دل و جان سے سن رہا تھا۔ کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے ایک بلا پالا تھا، وہ بہت سمارٹ تھا، بہت پیارا تھا، بالکل تمہاری طرح، اور اس کی آنکھیں تمہاری طرح تھیں، حور نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ معصوم بچوں کی طرح فہد کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ حور کی اتنی معصومیت پر فہد تو دل و جان سے قربان ہو گیا۔ اتنا معصوم اور بھولا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ یقیناً نہیں۔ فہد نے حور کو دیکھا اور سوچا، میرے بس میں ہو تو کبھی اس کی معصومیت پر آنچ نہ آنے دوں، کانچ کی گڑیا ہے یہ تو، فہد نے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کیا۔ پھر سارا دن فہد نے حور کو یونی دکھائی، دوپہر میں کینٹین سے لنچ کروایا، اور پھر حور کو گھر سے کال آ گئی، اور پھر فہد نے حور کو گاڑی تک چھوڑ دیا۔ فہد کا دل اداس ہو گیا، لیکن ابھی وہ حور کو اپنے ساتھ نہیں روک سکتا تھا اور نہ ہی کوئی جواز تھا۔ جاؤ بیٹا فہد کی مدد کر دو، بی جان نے حور سے کہا۔ حور سر ہلا کر اٹھ گئی۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ حور نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کہیں اب پھر سے کوئی طوفان نہ آ کھڑا ہو۔ ابھی میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اپنا کام کر سکتا ہوں، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور تم میرا دماغ نہ خراب کیا کرو، فہد نے ناگوار انداز میں اس سے کہا۔ حور خاموشی سے باہر کو چل دی، ابھی دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ چکرا گئی۔ فہد کا منہ دوسری طرف تھا۔ جب گرنے کی آواز آئی تو حور کو ایسے دیکھ کر فہد جلدی سے بھاگا۔ حور آنکھیں کھولو، فہد نے پریشان ہو کر کہا۔ حور بے ہوش ہو چکی تھی، فہد کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ حور کو ایسے دیکھ کر فہد نے جلدی سے حور کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے ڈالے، مگر
بے سود حور، پلیز یار تنگ نہیں کرو، حور اٹھو، حور آنکھیں کھولو۔ فہد نے حور کا منہ تھپ تھپایا۔ جب حور ٹس سے مس نہ ہوئی تو فہد نے حور کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ حور دیکھو مذاق نہیں یار، پلیز اٹھو، اٹھ جاؤ۔ فہد نے نم آنکھوں سے حور کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، حور حور۔ حور کو اپنے نام کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت دور سے کوئی پکار رہا ہو۔ حور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کی بازوؤں کے حصار میں موجود پایا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ فہد نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں بھی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو حور سے اتنی خار کھاتا تھا، وہ اس طرح اپنی پناہ میں بھی لے سکتا تھا۔ حور نے اپنے دل سے دعا کی کہ کاش یہ وقت یہیں تھم جائے۔ حور کو ہوش میں آتا دیکھ کر فہد نے حور کے گرد بازوؤں کا گھیرا اور تنگ کر دیا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، فہد نے حور کے چہرے کو آنکھوں میں لیے پریشان لہجے میں کہا، اور پھر فرتے جذبات میں حور کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا، جبکہ حور فہد کی حالت اور حرکت پر شرما اور حیران ہو رہی تھی۔ سب نفرت بھول چکا تھا، یاد تھا تو بس اتنا کہ حور کا وجود اس کی زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ لاکھ دشمنی سہی مگر حور کو وہ آج بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فہد کے سینے پر سر رکھ کر حور نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ابھی کچھ پل گزرے تھے کہ اس سے پہلے فہد اپنے جذبات پر قابو کھو لیتا حور سے الگ ہو گیا اور جلدی سے واش روم گھس گیا، جبکہ حور فہد کی کئی جسارتوں پر شرما رہی تھی۔ مجھے خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا، سب نفرت کو کیسے بھول سکتا ہوں میں، لیکن کیا کروں، میرا خود پر بس نہیں چل رہا۔ اسے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر فہد خود سے ہم کلامی کر رہا تھا۔ فہد تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا، بے حس ہونا پڑے گا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، جو اس کے تھے۔ فہد نے ایک دفعہ پھر سے خود کو تیار کر لیا نفرت کے لیے، لیکن ایسی نفرت سے کیا حاصل، فاصلے بڑھا کر کیا ملے گا، دکھ درد اور تڑپ آج بھی ویسے کی ویسی ہی ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا، فہد نے سوچا۔ آخر نہ ختم ہونے والی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے فہد نے شاور کھول دیا تاکہ اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان کو روک سکے۔ بے شک حور سے دوری اختیار کرنا فہد کے بس میں نہیں تھا، مگر وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ حور کے چہرے کی لالی اس کی خوشی کا پتہ بتا رہی تھی۔ حور نے فہد کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی جلدی سے نکل گئی کیونکہ شرم کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ حور نے فہد کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اسی دوران ہزاروں خواب بن لیے۔ فہد جب ناشتہ کرنے آیا تو اپنی صبح والی حرکت پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ Sorry for that's all sudden happened، فہد نے سخت لہجے میں کہا اور ناشتہ کر کے بی جان کو اللہ حافظ بول کر چلا گیا۔ حور خوشگواریوں اور خوابوں میں کھو گئی۔ سب گھر والے رات کے کھانے پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی تو کیسا رہا میری بیٹی کا دن؟ حور کے پاپا نے لاڈ سے پوچھا۔ جی حوری بیٹا، آج کی داستان تو سنائیں، کیا کیا مار کے مارے؟ مریم بیگم نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ ماما میں کسی کو تنگ نہیں کرتی، پاپا بتائیں نا۔ حور نے برا سا منہ بنا کر باپ کو دیکھا۔ ہاں بھائی بیگم، میری بیٹی بہت معصوم ہے، کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ حور کی سائیڈ لے کر کہا۔ پاپا ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ معصوم نظر آنے والی آپ کی بیٹی کتنی معصوم ہے۔ ارمان، حور کا بھائی، ہنسی دبا کر بولا۔ بھیا آپ تو بس رہنے ہی دیں، حور نے ناک چڑھا کر کہا، جس پر سب گھر والوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اور پھر حور نے سارے دن کی کہانی سنائی، لیکن فہد اور شایان کی لڑائی کو چھوڑ کر۔ حور کے سارے دن کی ردات سن کر سب گھر والے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔
فہد گھر پہنچا سب سے پہلے بی جان کے پاس گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری بی جان؟ فہد نے بی جان کے گلے لگ کر لاڈ سے پوچھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک آخری سہارا اب بی جان ہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا ہے میرا شیرو؟ بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ I am fine and shine as usual، فہد نے چہک کر کہا۔ چلو چینج کر لو پھر کھانا کھائیں، بی جان نے کہا۔ اوکے باس۔ فہد نے بی جان کو بوسہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں لیٹی سارے دن کو یاد کر رہی تھی کہ یکدم حور کو یاد آیا کہ اس نے فہد سے اس کا نمبر تو لیا ہی نہیں۔ اگر پھر کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ کیا کرے گی؟ پھر سوچا کوئی بات نہیں، صبح پہلے اس کا نمبر ہی لے لے گی اور پھر کوئی اور کام کرے گی۔ آنکھیں بند کر کے سونے کو لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی چھن سے ہنستا مسکراتا ہوا فہد کا چہرہ سامنے آ گیا۔ حور نے ڈر سے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ مجھے پہلی دفعہ کسی بندے سے اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ایسے وہ چہرہ بار بار کیوں سامنے آ رہا ہے؟ ویسے جو بھی ہے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ فہد ہے تو پیارا اور آئیڈیل، بالکل ٹھیک نام رکھا ہے سب نے، ڈریم بوائے، حور نے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہا، پھر خود ہی اپنے آپ کو ڈپٹ دیا۔ حور، بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں سوچتے، اتنا اچھا برتاؤ کیا اس نے، اور تم ایسا تو نہ سوچو۔ حور نے پھر خود ہم کلامی کی اور کچھ دیر فہد کو سوچتی رہی اور پھر پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ دوسری طرف فہد اپنی بی جان کی گود میں سر رکھے حور کا کارنامے سنا رہا تھا اور بی جان ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج پہلی دفعہ فہد کو اتنی خوشی اور چہرے پر بڑی عجیب چمک دیکھ رہی تھی۔ یہی خوشی بہت تھی اور دل سے دعا کری تھی کہ یوں ہی ہمیشہ خوش رہے۔ پھر فہد اپنے کمرے میں گیا اور پھر حور کو سوچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آنکھوں کی کشش اسے کھینچ رہی تھی۔ پہلے کبھی بھی کسی لڑکی سے بات تو دور دیکھنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس بار اس کے دل کی عجیب سی حالت تھی۔ وہ بہانے سے حور کے چہرے کو دیکھنا اور راحت محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مائی ڈریم گرل، فہد نے ہولے سے کہا اور پھر اپنے الفاظ پر ہنس دیا۔ یہ تو طے تھا، اب فہد کے سارے راستے حور سے ہو کر گزرنے تھے، اور پھر حور کو سوچتے سوچتے نیند میں چلا گیا۔ فہد اسلام آباد چلا گیا، وہاں اپنے کام نپٹانے اور پھر ایک ہوٹل میں جہاں بکنگ کروائی ہوئی تھی وہاں چلا گیا۔ فریش ہو کر روم میں آیا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون اٹھا کر کھانے کا آرڈر کیا۔ کچھ منٹ بعد ویٹر کھانا لے آیا۔ جیسے ہی فہد نے کھانے کے لیے لقمہ منہ میں ڈالا، فہد کو حور کی یاد آ گئی۔ دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ لاکھ نفرت کرنے پر بھی حور فہد کے انتظار میں بھوکی رہ جاتی تھی اور فہد ضد میں آ کر جان بوجھ کر باہر سے کھانا کھا کر آ جاتا تھا، لیکن آخر تھک ہار کر فہد نے کھانا گھر ہی کھانا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ نفرت کا کھانے سے کیا لینا دینا۔ اب 3 ماہ میں فہد کو بہت حد تک حور کی عادت ہو چکی تھی۔ کھانے کا نوالا وہیں چھوڑ کر فہد نے اپنا سیل نکالا اور گھر کی لینڈ لائن پر کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں حور نے فون اٹھا لیا، کیونکہ فہد کو معلوم تھا کہ اس وقت بی جان اپنے کمرے میں ہوتی ہیں اور حور ہی فون اٹھائے گی۔ ہیلو، فہد نے خیالوں سے نکل کر نارمل بولا۔ السلام علیکم، حور نے فہد کی آواز سن کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ بی جان کہاں ہیں؟ فہد نے فارمیلٹی کے لیے پوچھا، کیونکہ وہ دکھانا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس نے حور کے لیے فون کیا ہے۔ بی جان تو اپنے کمرے میں ہے، آپ کہتے ہیں تو بات کرواؤں؟ حور نے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، فہد نے کہا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ حور نے ڈر کر پوچھا۔ ہاں، کھا لیا ہے، اور بی جان کو بھی کھانا کھلا دینا، فہد نے جان کر بولا۔ بی جان کو میں نے کھانا اور دوائی کھلا دی ہے، آپ کا کام ختم ہوا؟ حور نے بات پوری کر کے جلدی سے سوال کیا۔ کہیں فہد فون نہ کاٹ دے۔ نہیں، جب ہوگا تو آ جاؤں گا۔ اوکے، مجھے کام ہے، اللہ حافظ۔ فہد نے جلدی سے فون بند کر دیا، کہیں وہ پھر سے نرم نہ پڑے، لیکن ایک طرح سے تسلی بھی ہو گئی کہ حور نے کھانا کھا لیا ہے۔ دوسری طرف حور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ فہد کا رویہ صبح سے بہت بہتر تھا۔
حور جانتی تھی کہ فہد نے فون صرف حور کے لیے کیا تھا۔ اب حور کی رات پرسکون گزرنے والی تھی۔ فہد جیسے ہی بیڈ پر لیٹا، صبح والا سین پھر سے یاد آنے لگ گیا۔ حور کا شرمایا ہوا چہرہ فہد کی دھڑکن کو مزید تیز کر گیا۔ آج بھی اتنی نفرت ہوتے ہوئے بھی حور کے لیے میری محبت، چاہت اور شدت ویسی ہی تھی، اور اس بات کا احساس آج ہوا تھا۔ حور کا وجود کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ فہد نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر ہاتھ پھیرا جہاں پر حور ہوتی ہے، جیسے ابھی حور آ جائے گی۔ اب حور سے دور ہو کر فہد کو اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حور کو فہد کی غیر موجودگی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی بیڈ پر لیٹی، صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ حور کی مسکراہٹ پھر سے گہری ہو گئی۔ فہد کی چیزوں کو اپنے ساتھ لگائے فہد کو محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ فہد کی شدتوں کو یاد کر کے شرما بھی رہی تھی، اور ساتھ ہی فہد کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ غصہ، نفرت، جو بھی ہے، لیکن فہد کی دوری حور کی برداشت سے باہر تھی، اور یہی حال فہد کا تھا۔ مطلب محبت اور شدت کی آگ دونوں طرف ابھی بھی برابر تھی، لیکن اپنی اپنی انا میں تھے۔ رات فہد کی تو آنکھوں میں ہی گزری، بار بار حور کی یاد آ رہی تھی۔ اوپر سے صبح والا واقعہ بھی بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جو کہ جلتے پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ اس سب منفعانی خود کو بہت ٹٹولا، مگر اپنے اندر سے ایک ہی جواب پایا کہ جو بھی ہو جائے مگر حور سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی بس سے باہر ہے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فہد کو حور کی عادت ہو گئی تھی۔ انسان اگر کسی کا عادی ہو جائے تو اس کے بغیر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی فہد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پوری رات ایک پل چین نہ آنے پر فہد نے دل ہی دل میں ایک حتمی فیصلہ کیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر رات تو جیسے گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف حور میڈم مزے کی نیند سو رہی تھیں، اور اس بات سے انجان کہ کوئی کتنا بے چین ہوا پڑا ہے، وہ بھی حور کی ایک جھلک کے لیے۔ حور بیٹا، اتنی جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا اور آرام کر لیتی۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، جیسے بی جان نے حور کو کچن میں دیکھ کر بولا۔ نہیں بی جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ ویسے ہی وہم کر رہی ہیں، حور نے مسکرا کر کہا۔ خیر جو بھی ہے، لیکن جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ شاباش، فہد آئے گا تو کتنا برا لگے گا اسے تمہیں ایسے دیکھ کر، بی جان نے کہا۔ بی جان، ناشتہ تو بنا دوں آپ کو؟ ویسے بھی فہد نے تو کافی دن بعد آنا ہے۔ لیکن بی جان نے حور کی ایک نہ سنی اور روم میں بھیج دیا۔ چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ ہماری یہیں تک ختم ہوگی۔ ملیں گے ہم کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔